بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة، اور بربادی ہے ان مشرکوں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا مال قیامت کے دن گنجے سام کی صورت بنا کر اس کی گردن میں بصورت توق ڈالا جائے گا۔ گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں توق کی شکل پہ ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں، مال کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو۔ وہ 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو۔ اول یہ کہ جس قوم میں فحاشی اور یعنی ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ آج میرے بھائی اور دوستوں، اور یعنی کس حد پہ پہنچی، عورتیں ایسی گھومتی پھرتی ہے، ان میں حیا ختم ہو گئی، شرم ختم ہو گئی، محسوس نہیں کرتی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مرد تصور کرتا ہے، اپنے زیب و زینت کھلے عام اس کی نمائش ہو رہی ہے۔ تو یہ عذاب ہم پہ نازل ہو رہا ہے، ایسی بیماریاں کہ آج کے دور میں ڈاکٹر حیران ہو گئے، وہ تک گئے کہ اس کو کیا نام دوں، یہ کون سی بیماری ہوگی۔ اتنی بیماریاں، یہ فحاشی کا انجام ہے۔ اور آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے، آگے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ میرے بھائی دوستوں، فحاشی سے اجتناب کرو، عورتوں کو کھلے عام نہ چھوڑو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل رات میں 14 اگست جشن آزادی میں، بھائیو یہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا، جشن آزادی تو اللہ نے ہمیں احسان نوازا، ہم پر احسان اور کرم کیا، ہمیں آزادی مل گئی۔ اب آزادی کا نتیجہ اس کے صلے میں ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ سے بغاوت کریں، بے حیائی کریں، یہ تو کوئی توق کی بات نہیں ہے، یہ تو ہم خود اپنے اوپر عذاب نازل ہونے کے لیے دعوت دے رہا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، کچھ سوچو، فکر کرو کہ ہم کس طرف جا رہا ہے۔ آج پوری امت پریشان ہے، امت میں صرف اسلام نام کا رہ گیا ہے، اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں آزادی میں کیا کرنا چاہیے تھا۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا، نوافل پڑھنا، صدقہ دینا، تلاوت کرنا، دعائیں کرنا، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرنا کہ اس نے قربانیاں دی، وہ شہید ہو گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیوی ہو گئی، اس ملک کے اصول کے لیے ان کو یاد کرو، ان کے لیے ختم قرآن پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ لیکن آج ہم جشن آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ جشن آزادی وہ عیاشی اور اریانی کو جشن آزادی کا نام دیا،
فحاشی کو جس نے آزادی کا نام دیا. آج مسلمان وہ جس نے آزادی مناتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں کوئی ملک بھی نہیں مناتے. پوری دنیا میں وہ جس نے آزادی نہیں ہے جو پاکستان میں آج ہو رہا ہے. اور آج سے 15-20 سال پہلے دیکھیں یہ نہیں تھی جو آج ہو رہا ہے. اللہ ہمارے امت کو سمجھ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے بڑوں کو سمجھ نصیب فرمائے کہ اپنے بچوں بیٹیوں کو کنٹرول کرے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی عام ہو جائے تو ایسی ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی کہ ڈاکٹر لوگ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کون سی بیماری. پھر فرمایا اور جو قوم میں ناپ تول کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس قوم پر قحط مصائب نازل ہوتے ہیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم میں مبتلا کر دی جاتی ہے. ناپ تول کمی آج اللہ معاف فرمائے پوری دنیا میں ناپ تول کی کمی، خصوصاً مسلمانوں میں ناپ تول کی کمی تو یہ پیشہ بن گیا. یہ پیشہ بن گیا. اللہ میں ناپ تول کی اہتمام اور صحیح ناپ تول کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھر قحط ہوگی اور ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے. اور پھر فرمایا جب کوئی قوم اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو بارشیں روک دی جاتی ہے، اس پر بارشیں نہیں ہوتی. اور اگر چوپائے نہ ہو تو ان پر کبھی بھی بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں ہوتی. چوپایوں کی وجہ سے کبھی کبھی بارش ہو جاتا ہے، ورنہ ہمارے عمل ایسا ہے کہ ہم بارش کے قابل نہیں ہیں، ہم بارش کے مستحق نہیں ہیں کہ ہم پر بارش ہو جائے. اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کی عہد کو توڑتی ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا، عبادت کی، بندگی کی، اطاعت کی، احکامات کی پیروی کی، تو اللہ تعالی غیروں کو اس پر مسلط فرما دیتا ہے، غیر مسلم اس پر مسلط کرتے اور وہ غیر مسلموں کے نیچے دب جاتے ہیں. اور ایسے قوم اس پر اللہ مسلط کرتا ہے کہ وہ اس کی قدر نہ کرے، وہ اس پہ ظلم و ستم، ظلم ہی ظلم کرے. پھر وہ کیا کرے؟ وہ ان کے اموال چھین لیتے ہیں، ان کے اموال چھین لیتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ جب مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو مسلمان حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ نظام میں اپنی مرضی کے کچھ احکام اختیار کر لیتے ہیں اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. جو ان کی مرضی کا ہو وہ تو عمل کرتے ہیں، جو ان کے فائدے کی نہ ہو ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خانہ جنگی اور باہمی اختلافات میں مبتلا کر دیتا. آج میرے بھائی اور دوستو یہی ہمارے اندر، ہمارے حکمران تو پہلے قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر تھوڑی کچھ احکامات ہے تو وہ بھی ان کی مرضی کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. جو ان کی منشا اور ان کے مرضی کے خلاف ہو اس کے قریب نہیں جاتے. اس لیے پوری قوم میں خانہ جنگی شروع ہے اور اختلافات، پوری امت میں اختلافات پیدا ہوئے. اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.